استغفار کتنا طاقتور ہے، اس سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور یہ ہماری زندگیوں کو کیسے بدل سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ ان سوالات کے تفصیلی جوابات جانیں گے اور ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ استغفار ہماری زندگی پر کیا اثرات ڈالتا ہے۔ ان سوالوں کے جوابات تفصیل سے سمجھنے کے لیے ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ براہ کرم ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم استغفار کی ناقابل یقین برکات کے سمندر کی گہرائی میں اتریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ استغفار کتنا طاقتور ہے، ہم اس سے کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ہماری زندگیوں کو کیسے بدل سکتا ہے۔ اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آج ہم اپنی زندگیوں پر استغفار کے گہرے اثرات سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ اس کی طاقت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم استغفار کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے استغفار کو سمجھیں۔ استغفار اسلام میں ایک طاقتور عبادت ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا، لیکن یہ صرف اپنی زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے دلوں میں گناہوں کے لیے حقیقی ندامت اور پچھتاوا محسوس کرنے اور اپنے گناہوں سے باز آنے کا مخلصانہ ارادہ کرنا ہے۔ یاد رہے، حقیقی استغفار میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آئیے ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز حقیقی پچھتاوا محسوس کرنا ہے۔ یہ صرف الفاظ کہنا نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں کے لیے اپنے دلوں میں حقیقی ندامت اور غم محسوس کرنا ہے۔ یہ مخلصانہ پچھتاوا ہمیں غلطی کے بارے میں آگاہی اور اللہ کے ساتھ معاملات کو درست کرنے کی ہماری خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری چیز تبدیلی کا عزم کرنا ہے۔ جب ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان گناہوں سے باز آنے کا بھی مخلصانہ ارادہ کریں جن پر معافی مانگ رہے ہیں، اور انہیں دوبارہ نہ کرنے کی کوشش کریں۔ خود کی تبدیلی کے لیے یہ عزم بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ خود کو اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے ہماری لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسری چیز اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ استغفار اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس کی قدرت اور رحمت کو تسلیم کرنے کا عمل ہے۔ یہ کیا دہانی ہے کہ اللہ ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، پھر چاہے ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ بڑے یا سنگین کیوں نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے بن آدم، اگر تو صرف مجھے کو پکارتا رہے اور اپنی امیدیں مجھے سے وابستہ رکھے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے بن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے بن آدم، اگر تو اتنے گناہ لے کر میرے پاس آئے کہ روئے زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے تو میں تیری اتنی ہی مغفرت کروں گا، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ یقیناً اس سے آپ کو استغفار کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ مزید اہمیت یہاں سے سمجھیے کہ استغفار کا ذکر قرآن و حدیث میں متعدد بار آیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار فضائل و فوائد مذکور ہوئے ہیں، جن میں واضح طور پر اس کا بیان آیا ہے کہ یہ ہمارے دلوں اور روحوں کو صاف کرنے، ہمیں اللہ کے قریب لانے اور ہماری زندگیوں میں اس کی برکتوں اور رحمتوں کے لیے راہ ہموار کرنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو کثرت سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ یہی ان کی عاجزی اور اس پر انحصار کی پہچان کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، استغفار محض ایک رسم یا الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت حاصل کرنا، اپنی غلطیوں پر پشیمان ہونا اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی مخلصانہ کوشش کرنا ایک دلی عمل ہے۔ سچے استغفار کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل کر کے ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں، اندرونی سکون حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں اللہ کی بے شمار نعمتوں کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، استغفار ہماری روح کو پاک کرتا ہے، وہ ایسے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دلوں پر بہت زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں اور ہمارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ تو اس میں استغفار ہماری روح کے لیے ایک طاقت اور روحانی صفائی کا کام کرتا ہے اور گناہوں کے بوجھ کو دور کرتا ہے۔ جس طرح جسمانی نجاستوں کو پانی سے دھویا جا سکتا ہے، اسی طرح روحانی نجاستوں کو بھی صاف کیا جا سکتا ہے۔ سچے پچھتاوے کے ساتھ استغفر اللہ کہہ کر ہم اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ معافی مانگنے کا یہ عمل گناہ کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، ہمارے دلوں کو گناہوں کے بھاری بھرکم بوجھ سے آزاد کرتا ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے اور ہماری روحانیت کو بڑھاتا ہے۔ استغفار ایک روحانی ریسٹ بٹن کی طرح کام کرتا ہے۔ ہر بار جب ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے عزم کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم نیکی والی زندگی گزاریں اور اپنے اعمال کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنائیں گے۔ یہ تجدید خالص اور صحت مند روحانی حالت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ استغفار نہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ ہمیں کئی گہرے طریقوں سے اللہ کے قریب بھی لاتا ہے، جیسے ہماری روحانیت کو بڑھاتا ہے،
معافی مانگنا ہمیں عاجزی بخشتا ہے، یہ ہمیں اللہ کی رحمت اور شفقت پر ہمارے انحصار کی یاد دلاتا ہے۔ یہ عاجزی بندے اور خالق کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کی بخشش مانگ کر ہم اس کی بے پناہ رحمت کو اپنی زندگیوں میں مدعو کرتے ہیں۔ یہ رحمت نہ صرف ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرتی ہے بلکہ ہمیں مستقبل میں ہونے والی زیادتیوں سے بچنے کی طاقت اور رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ استغفار گناہوں کے بوجھوں کو ہٹا کر ہماری روحانی حالت کی تجدید کر کے ہماری روح کو پاک کرتا ہے۔ یہ ہماری روحانیت کو بڑھاتا ہے، اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور اس کی لامحدود رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ استغفار کو ایک باقاعدہ عمل بنا کر ہم اپنی روحانی زندگیوں میں گہری تبدیلی کا تجربہ کر سکتے ہیں اور اللہ کی مزید برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشکلات سے نجات بھی ملتی ہے۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو وہ اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو باقاعدگی سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نجات، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دے گا اور اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ استغفار بارش، مال اور اولاد سمیت برکتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ فراوانی اور خوشحالی سے بھری زندگی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ سچی توبہ سے اندرونی سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ جرم اور گناہ کے جذبات کو کم کرتا ہے، ان کی جگہ اطمینان اور سکون کا احساس لے لیتا ہے۔ باقاعدگی سے استغفار کرنا ہمارا ایمان اور اللہ پر بھروسہ مضبوط کرتا ہے۔ یہ ہمیں اس کی رحمت اور شفقت کی یاد دلاتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مشکلات پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے۔ زندگی چیلنجوں اور رکاوٹوں سے بھری ہوئی ہے، ایسے میں استغفار ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ ان مشکلات پر قابو پانے کی روحانی طاقت بخشتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگنا ہمارے دلوں کو اس کی رہنمائی کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ ہماری ذہنیت کو صاف کرتا ہے، بہتر فیصلے کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں صحیح راستے پر لے جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، استغفار کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے، مشکلات سے نجات دلاتا ہے، ہم پر اللہ کی نعمتوں اور برکتوں میں اضافہ کرتا ہے اور ہماری زندگیوں کو بے شمار طریقوں سے بدل دیتا ہے۔ تو آئیے استغفار کو اپنے روزمرہ کے معمولات کا باقاعدہ حصہ بنائیں اور اس سے آنے والی گہری تبدیلیوں کا تجربہ کریں۔ اللہ ہمیں توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہاں، اگر آپ میں سے گریج فیبرک کا کوئی کاروباری دوست یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آپ کے لیے ایک اسپیشل آفر ہے۔ آپ کی ضروریات کو پورا کرنے اور آپ کے پروفٹ مارجن میں اضافے کے لیے ہمارے پاس کریج فیبرک کی آن لائن سہولت موجود ہے۔ ہم آپ کو معیاری کریج فیبرک آپ کے گھر بیٹھے آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ نہ آپ کو مارکیٹ وزٹ کرنے کی ضرورت، نہ اچھے اور معیاری فیبرک کی تلاش میں اپنا ٹائم ضائع کرنے کی مصیبت، اور نہ ہی کسی اور جھنجھٹ میں پڑ کر اپنے بزنس پر کم توجہ دینے کی شکایت، کیونکہ اب آپ اپنے گھر بیٹھے آرام سے ہمیں اپنی مخصوص ضروریات بتا کر ہم سے معیاری فیبرک بآسانی منگوا سکتے ہیں۔ یاد رہے، آرڈر سے پہلے تمام معلومات دینی لازمی ہیں۔ یہ معلومات اس لیے ضروری ہیں تاکہ آپ کو وہی فیبرک ملے جو آپ چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارا ایک ایک تھان، ایک ایک پیس سخت کوالٹی کنٹرول کے مراحل سے گزرتا ہے، جس میں ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ باقی نہ رہے اور آپ کو ایسا فیبرک ملے جو بے عیب ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ باقی آپ مزید معلومات کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے ہم ان کے تسلی بخش جواب دیں گے۔